بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد اشفاق انصاری ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا سوشل میڈیا چینل۔ بجٹ 2025 میں بنیادی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا۔ وفاقی وزیر نے یہ خوشخبری سنا دی ہے۔ کل کے دن اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس کا اعلان بھی کیا گیا۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پے اسکیل ریوائز ہوں گے؟ بہت سارے دوست اس حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ کیا الاؤنسز میں اضافہ ہوگا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈ ہاک ریلیف انیشل بیسس پہ ملے گا؟ اس چیز کی بھی ہم وضاحت کریں گے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بیسیکلی اس کا مطلب کیا ہے۔ نمبر 2 پہ مئی میں پینشن میں 15% اضافہ ہونے جا رہا ہے، اور اگلے ماہ تمام تر بقایا جات جو رکے ہوئے ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ بزرگ پینشنرز کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ تیسرے نمبر پر وہ کون سے خوش قسمت لوگ ہیں جن کی تنخواہیں 4 مئی 2025 اتوار والے دن صدارتی آرڈیننس کے بعد بڑھا دی گئی ہیں، اور 1%، 10%، 50، 100 نہیں، 140% بڑھا دی گئی ہیں۔ اس والے سے بھی ہم وضاحت کریں گے۔ ان تینوں پوائنٹ کو بریفلی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں صدارتی آرڈیننس کی۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ کن کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا؟ اس والے سے بریفلی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھی اضافہ ہوتا ہے، اگر وہ صدر اس کی منظوری دیتا ہے تو اس پر کسی قسم کا نہ IMF کا پریشر ہوتا ہے، نہ اس پر بجٹ کا انتظار ہوتا ہے، کسی قسم کا کوئی انتظار نہیں ہوتا، کیونکہ صدارتی آرڈیننس، صدارتی حکم نامہ جو ہوتا ہے اس پر فوری طور پر عمل ہوتا ہے۔ اور یہ حکم نامہ جو آیا ہے یہ وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے چھٹی کے روز دیگر آرڈیننس بھی جاری کیے، جن میں سے ایک آرڈیننس تنخواہوں کا تھا۔ اسلام آباد کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وفاقی وزراء کی تنخواہوں میں صدارتی آرڈیننس کے ذریعے مزید بڑھا دی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری نے وفاقی وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اور مراعات میں ترمیم کا آرڈیننس جاری کیا، جس کے بعد وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں کی قومی اسمبلی کی تنخواہوں کے برابر کر دی گئی ہے۔ یہ جو بڑی ہیں، یہ 140% تنخواہیں جو ہیں وہ بڑھا دی گئی ہیں۔ اس طرح کے آرڈیننس، اس طرح کے جو تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ نہ وفاقی ملازمین کے حصے میں آتا ہے، نہ صوبائی ملازمین کے حصے میں آتا ہے، نہ پینشنرز کی پینشن میں اضافے کے حصے میں آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام جو سہولتیں ہیں، جو آرڈیننس ہیں، یہ صرف وفاقی وزراء اور پارلیمنٹیرینز کے لیے ہوتے ہیں۔ پہلے بھی آپ کو پتا ہے پنجاب کے جو صوبائی وزراء ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں، ان کی تنخواہوں میں ایک دفعہ اضافہ ہو چکا ہے، مگر اب یہ دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ یہ دوبارہ اضافہ جو ہے وہ چھٹی والے دن اس چیز کو دیکھا گیا اور اس کے بعد آرڈیننس جاری کر دیا گیا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ آج 4 مئی ہے، جو چھٹی کا دن ہے، کیا ہوگا۔ یہ انہوں نے آرڈیننس کل کے دن جاری کیا اور اس پر عمل درآمد بھی ہوا۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی آرڈیننس جاری ہوئے، جن میں سب سے اہم آرڈیننس جو تھا وہ FBR کی طرف سے تھا۔ FBR کو اختیارات دیے گئے۔ FBR کو اختیارات اس حد تک دے دیے گئے ہیں کہ اگر کوئی بھی بندہ، اگر اس کے خلاف کیس چلتا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ انیشیل سٹیج پر خارج ہوتا ہے یا اس میں اس کو جرمانہ ہوتا ہے، تو پہلی اپیل کے بعد اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ کارروائی کیا کی جائے گی کہ اس کو فوری طور پر اس کے اکاؤنٹ میں اگر پیسے موجود ہیں، جو پینلٹی جو جج ڈالے گا اس پینلٹی کو فوری طور پر اس کے اکاؤنٹ سے کٹ کیا جائے گا۔ اگر وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کے حوالے سے اگر معاملات ہیں تو اس کو سیز کیا جائے گا۔ اس طرح کے کسی قسم کی بھی اگر جو عدالتی طور پر کارروائی ہوگی، اس کو فوری طور پر کرنے کا حکم صادر کیا گیا ہے اور آرڈیننس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس طرح کے آرڈیننس جو ہیں وہ اتوار والے دن ہی جاری ہوتے ہیں، تو جو صدر صاحب نے اس کی منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پینشن میں جو ریٹائرڈ ملازمین ہیں، جو بزرگ ہمارے ہیں، ان کی تنخواہ جو پینشن ہے اس میں بھی اضافے کا اعلان حکومت نے کر دیا ہے، اور اس کے حوالے سے سمری جو ہے وہ بھجوا دی گئی ہے۔ کیا تفصیلات تھی وہ بھی دیکھتے ہیں۔
वफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालक हुसैन ने ईओबीआई पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी सुना दी है। वफाकी वजीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालक हुसैन ने कहा कि ईओबीआई की पेंशन में 15% अजाफे की समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी है और पेंशन में 15% अजाफे से 5 लाख पेंशनर्स को फायदा हासिल होगा। सीडीए का बड़ा इकदाम, शहरी सहूलियात और मनसूबे में बेहतरी पर तवज्जो। उन्होंने कहा कि आइंदा बजट में बुनियादी तनख्वाह बढ़ाने की तजवीज़ भी दी जाएगी। अब सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तनख्वाह जो है वो बढ़ाई जाएगी, किसी किस्म का पे स्केल रिवाइज नहीं होगा, अलाउंसेस की बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बुनियादी तनख्वाह जिसका जिक्र जो है वफाकी वजीर साहब ने भी किया था और इन्होंने भी कर दिया है। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ ममालिक के साथ मजदूरों की सेहत और समेत हर मुमकिन जो है वो तब्दीली के हवाले से राबते में हैं और ये रवाबत इनके जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि आलमी जो तलब के मुताबिक हम अपने लोगों को तरबियत फराहम करेंगे और तवज्जो मरकूज कर रहे हैं कि अगर वर्कर्स जो हैं और अगर वो बच्चे हैं तो उनको ना भेजा जाए, या जो वर्कर और जिनके बच्चे भी हैं उनके लिए जो ग्रांट को 4 लाख से 5 लाख तक और वर्कर्स की डेथ ग्रांट 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। ये उन्होंने कुछ ग्रांट जो है वो बढ़ा दी गई है। और ये जो सहूलत जो है मैंने आपको बताया था शुरू में कि वफाकी वजीर ने इस हवाले से ऐलान किया है, ये ऐलान सिर्फ जो हमारे तनख्वाहदार तबके के लिए है कि उनकी सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा, किसी किस्म का जो है वो उनको पे स्केल रिवाइज नहीं होंगे और इसके साथ साथ या इसमें एड हॉक रिलीफ या इनिशियल बेसिस पर पे स्केल जो है वो रिवाइज नहीं होंगे, किसी किस्म का जो है वो कोई भी फ़िलहाल हुकूमती तरफ से वजाहत नहीं आई है। जैसे मैंने पहले बात की कि ऑर्डिनेंस 2025 एफबीआर को बगैर इजाज़त अकाउंट जब्त करने की जो परमिशन है मिल गई है। अब इस परमिशन में होता क्या था, पहले क्या होता था कि पहले आप अपील करते थे, आपको नोटिस आता था, आप नोटिस का जवाब देते थे, जाहिर है कि वो ऑफिसर जो है उससे मुतमिन नहीं होता था, आप अपील पे जाते थे कमिश्नर के पास, उसके बाद फिर दोबारा अपील पे जाते थे और इसी तरह स्टेज पर स्टेज हाई कोर्ट तक आप जाते थे और हाई कोर्ट से आगे सुप्रीम कोर्ट तक आप जाते थे। अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके खिलाफ फैसला करता है तो देन जो है वो एफबीआर जो है वो कार्रवाई की तरफ आती है, मगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अपील के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये जो है वो बाकायदा तौर पर इस वाले से हुकूमती तौर पर जो है वो ऐलान हो गया है, ऑर्डिनेंस जारी हो गया है, सदर ने इस वाले से दस्तखत कर दिए हैं और बाकी जो तनख्वाहों के हवाले से जो भी है वो बजट में इंतजार किया जाए। और इसके वाले से ये भी बड़ी बातें होती हैं कि जी IMF से भी हमने इजाज़त लेनी है, तो जो कल तनख्वाहें बढ़ी हैं क्या इस पे IMF ने इजाज़त दी थी या इन्होंने इजाज़त ली नहीं है, इस वाले से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।